پاکستان کی اکانومی کی بڑی ہی سیویئر حالت ہو گئی ہے، تقریباً دیوالیہ ہو چکے ہیں۔ تو آپ نے ایسا کیا کر دیا یا کیا کرنے جا رہے ہیں جو سیکیورٹی کے حوالے سے انہوں نے 22 تاریخ کے حوالے سے لیٹر لکھ دیا ہے؟ میں نے آپ کو ایک بریکنگ دی ہے، زرداری صاحب نے جو دوسری تسلیم کر لیا ہے حکومت چلانے کا ارادہ، چلیں لیٹ سپوز اگر میں مان لوں جناب کل کوئی اپسیٹ نہیں ہوتا اور ہونا بھی نہیں چاہیے، جس کے پاس نمبرز ہیں حکومت اسی کو بنانی چاہیے اور ایسا ہی ہونا چاہیے، اور نہ صرف اس دفعہ بلکہ آنے والے وقتوں میں جب بھی الیکشنز ہوں، چاہے وہ وزیر اعظم کے حوالے سے ہوں، چاہے وہ چیئرمین سینٹ کے حوالے سے ہوں، اسی طرح سے ہونا چاہیے، اس کے علاوہ کچھ نہیں ہونا چاہیے۔ جس کے پاس نمبرز ہیں وہ حکومت بنائے، وہی پوزیشن لے کے جائے۔ لیکن سر پھر کیا کرنا ہے؟ مطلب آگے پنجاب کی حکومت پوری چلانی ہے، ٹینیور پورا کرنا ہے، وہ تو آپ کا مطالبہ پیچھے رہ جائے گا جنرل الیکشنز والا۔ آپ کو کس نے کہہ دیا کہ وہ مطالبہ پیچھے رہ جائے گا؟ ہم تو اس مطالبے کے اوپر قائم ہیں کہ دو آپشن ہے، یا قومی اسمبلی ڈیزالو کر کے فوری طور پہ الیکشن کروایا جائے، یا آپ ساری اسمبلیاں ڈیزالو کریں اور فوری طور پہ الیکشن کروایا جائے۔ اس مطالبے کے اوپر قائم ہے، اور اس وقت جو سچویشن بن گئی ہے، اس وقت پاکستان کی اکانومی کی بڑی ہی سیویئر حالت ہو گئی ہے، تقریباً دیوالیہ ہو چکے ہیں۔ ان اور نوسر بازوں کو لانے کا مقصد ہی بیرونی طاقتوں کا اور ملک دشمن طاقتوں کا یہ تھا کہ یہ 3-4 مہینے کے اندر اندر وہ بندر کے ہاتھ میں ماچس آتی ہے نا، تو وہ سب جلا دیتا ہے، اپنا آپ بھی جلاتا ہے، جنگل بھی جلاتا ہے۔ آپ وہی بندر کے ہاتھ میں ماچس والا ہے۔ انہوں نے 4 مہینوں میں ہستی بستی ریاست کو، ہستی بستی معیشت کو اس کا بیڑا غرق کر دیا ہے۔ اب تقریباً 7 ارب سے بھی کم اس وقت آپ کے 7 ارب ڈالر سے کم آپ کے زر مبادلہ کے ذخائر ہیں۔ تقریباً 250 کے راؤنڈ اباؤٹ جو ہے نا وہ آپ کا ڈالر پہنچ چکا ہے جو ہے نا وہ جو اوپن مارکیٹ کے اندر 6 ویکس کا ریزرو رہ گیا سر۔ کل شوکت ترین صاحب میرے ساتھ پروگرام میں موجود تھے، وہی لیکن پوربی تو انہوں نے کہا کہ جناب ڈیفالٹ تو خیر نہیں ہوگا، ڈیفالٹ کی طرف نہیں لے کے جائیں گے، لیکن 2022 میں جن ممالک میں سب سے بڑا رسک ہے نا ڈیفالٹ کی طرف جانے کا، پاکستان 4تھا نمبر ہے، اور اس سے اوپر جو نمبر ہے نا وہ جو میں آپ کو ملک کے نام بتاؤں گا آپ کے ذہن میں بھی نہیں ہوں گے، وہ اس طرح کے ملک ہیں جو ویلیو بھی نہیں رکھتے اتنے زیادہ۔ تسلی سے سنیں، آپ کی اطلاع کے لیے ہے ہمارا کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ جو ہے نا پر منتھ 1.5 ارب ڈالر سے 2 ارب ڈالر ہو چکا ہے، اور زر مبادلہ کے ذخائر تو ہمارے پاس اب نہ ہونے کے برابر ہیں، اور ہم 2022-23 کے اندر تقریباً ہم نے کوئی 28 سے 30 ارب ڈالر جو ہے نا وہ آپ کا پرنسپل اماؤنٹ اور آپ کے انٹرسٹ اماؤنٹ اس کا ہم کرنا ہے ان مالک کو بھی اور اداروں کو بھی، آئی ایم ایف، ورلڈ بینک اور ان تمام اداروں کو۔ ہمارے پاس تو پیسے کوئی نہیں ہے، اور یہ لوگ کہاں سے لائیں گے؟ ہم تو جناب 3200 ارب سے 6200 ارب تک جو ہے وہ ٹیکس کلیکشن لے کر آئے ہوئے تھے، انہوں نے 30% سے ماہانہ جو ہے نا اس کی کمی لے آئے ہیں۔ یہ تو ایکسپورٹ لیول 30% سے زیادہ کم کر دیا انہوں نے ماہانہ، انہوں نے فارن ریمیٹنس تقریباً 35% ماہانہ جو ہے نا وہ کم ہو چکی ہے، تو یہ تو ملک تو تباہی کی طرف لے گئے ہیں۔ تو اس کے علاوہ تو آپشن ہی نہیں ہے کہ فوری طور پہ فری، فیئر اینڈ فوری الیکشن اناؤنس کیا جائے، اور وہ جو پارٹی اقتدار میں آئے اس کی پھر ذمہ داری ہوگی وہ پوری یکسوئی کے ساتھ اس پاکستان کو ان گمبھیر مسائل سے اور حالات سے وہ نکالے۔ تو آپ نے ایسا کیا کر دیا یا کیا کرنے جا رہے ہیں جو سیکیورٹی کے حوالے سے انہوں نے 22 تاریخ کے حوالے سے لیٹر لکھ دیا ہے؟ اصل میں یہ پورا پلان ہے نون لیگ کا، اور نا گلی تھیلے سے باہر آ گئی نا۔ ہم کہتے ہیں دوست محمد مزاری بکا ہوا ہے، ہم کہتے ہیں دوست محمد مزاری جو ہے نا نون لیگ کی چرنوں پہ بیٹھ گیا ہے، ہم کہتے ہیں کہ جناب نون جو ہے نا دوست محمد مزاری امپارشل نہیں ہے۔ اب یہ دیکھیں، وہ کہتے ہیں نا نقل کے لیے بھی عقل کی ضرورت ہوتی ہے۔ اب کل کا انہوں نے جناب لیٹر لکھنا تھا، آج کے دن لیٹر لکھ کے اس کے اوپر 22 تاریخ ڈال رہے ہیں، بالکل پرامن حالات ہیں۔ اور بھائی ہمارا بنا بنایا الیکشن ہے، ہم کیوں لڑائی لڑیں گے؟ ہسٹری یہ ہے جو الیکشن ہار رہا ہوتا ہے وہ تھوڑا سا ہنگامہ رائی کریٹ کرتا ہے، ٹھیک ہے، جس کے پاس واضح طور پہ ووٹس نہیں ہوتے، نمبرز نہیں ہوتے، وہ اڈا کریٹ کرتا ہے، وہ دھوس کرتا ہے، وہ دھاندلی کرتا ہے۔ اچھا یہ بتائیے آفتاب سلطان کے نام پہ کوئی اعتراض تو نہیں ہے نا آپ لوگوں کو؟ کس کے؟ آفتاب سلطان کے نام پہ؟ یار یہ وفاق کا معاملہ ہے، یہ اسد عمر صاحب سے پوچھیں جناب، باقی لوگوں سے پوچھیں جناب، باقی اس وقت آل پاکستان لوٹ مار ایسوسی ایشن کے ادھر آئے ہوئے نا۔ اچھا چلے میں آگے بڑھتا ہوں سر، آگے بڑھتا ہوں۔ عامر صاحب یہ بتائیے کہ سر جو اس وقت اکثریت کاف لیگ کے پاس ہے، پی ٹی آئی کے پاس ہے، نون لیگ کیا کوئی آپ کو لگتا ہے کہ ان کا جو ماضی کا معاملہ ہے؟ اور بھائی ان کے پنجابی کہہ رہے ہیں چھولے بک گئے نے، اور جناب انہوں نے اپنا سارا کچھ بوریا بستر گول کر لیا۔ ان کے جو 6-7-8 منسٹر تھے انہوں نے اپنے گھر بھی خالی کرنا شروع کر دیا، دفتر
نہیں ہو سکتا ہے عثمان بزدار صاحب ووٹ نہ دیں. میں عامر صاحب سے پوچھتا ہوں. آپ کو ایک بریکنگ دی ہے, میں نے آپ کو ایک بریکنگ دی ہے, زرداری صاحب نے جو دوسری تسلیم کر لیا ہے, اس کے اندر انہوں نے تسلیم کر لیا. اب وہ کچھ چیزیں کمٹمنٹس چاہتے ہیں چودھری پرویز لائی صاحب سے, لیکن وہ میں باتیں یہاں نہیں کرنا چاہتا. کبھی سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.